حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ پر اور دشمنی پر۔ اب خالق کائنات نے جیسے ہمیں اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں، اس کے اندر نہ صرف انڈیویجولی انفرادی طور پر ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے طور و اطوار اور طریقے بھی سکھلائے ہیں۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے ہر ایک اسلام کے دین کے دنیاوی زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور یہ ایک اسلام ایک ایسا کامل دین ہے کہ اس میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں تو دنیا بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان سرخرو ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان جو اپنی زندگی ایک سماج کے اندر گزارتا ہے، سوسائٹی کے اندر، جو اس کا ایک کردار ہے ایز بیٹا، بیٹے کے طور پر بھی ہے، اور مریت و شوہر کے طور پر بھی ہے، اور کیا ہے انکل کے طور پر بھی ہے، کہیں جو ہے وہ ماموں بھی بنتا ہے، کہیں چاچو بھی بنتا ہے، کہیں سسر بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہیں اس کے، صاف ظاہر ہے اس کے یہ جو رشتے تب ہی بنتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، تو تب ہی یہ سارے کے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ تو ان رشتوں کو نبھانا اسلامی طور کے اوپر، اسلامی طریقوں کے اوپر سماج کے اندر زندگی گزارنا، اس کے بھی رب تعالی نے قرآن کے اندر کئی آیتوں کے اندر اس کی جو ہے تبلیغ فرمائی۔ اور احادیث کو اگر دیکھا جائے تو کئی سینکڑوں احادیثیں ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ ساری کی ساری تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے اپنا کردار سوسائٹی کے اندر کیسا ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جیسے ہم اکیلے ہیں تو ایسے سماج کی ضرورت ہے۔ تو اس سماج کے اندر ہمیں جو بنیادی طور پر جو ضرورت پڑتی ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک تو سماج کے اندر ہمیں اپنے کھانے پینے کے لیے ضرورت کی اشیاء یہ ضرورت ہوتی ہیں، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں کسی اور کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ صاف ظاہر ہے آپ نے خورد و نوش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ کسی نہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوں۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک روٹی ہی کھانی ہے تو وہ بھی ایک روٹی کے لیے بھی آپ کسی کے محتاج ہیں، کہ صاف ظاہر ہے اس کے محتاج ہے کہ جو ایک کسان ہوگا جو اس دانے کو زمین میں لگائے گا، پھر وہ ایک گندم کا پودا ہوگا، پھر اس کے بھی محتاج ہے کہ جو اس گندم کو لے کے جائے گا اور چکی کے اندر اس کو پیسے گا، پھر آپ اس کے بھی محتاج ہیں کہ جو وہاں سے پیس کر دکان پہ دے گا اور وہ اس کو آگے فروخت کرے گا اور پھر آپ اس سے جا کے لیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لگائیں بھی صحیح، کاٹے بھی صحیح، اور اس کے لیے آپ آلات بھی لیں، اس کو پیسیں بھی صحیح، اور پیسنے کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ ایسا کم ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر ایک شے کے اندر انسان جو ہے سماج کے اندر سماج کا محتاج ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری جو اس کو سماج کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے اس کا دفاع، کہ اگر اس نے اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے، کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اپنی جان کی بقا کے لیے، اپنے دفاع کے لیے بھی
اس کو ایک معاشرے کی، سماج کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی اور پولیس کی، یعنی ایک سماج کی ضرورت۔ تیسری جو انسان کو جو ضرورت پڑتی ہے سماج کی، وہ ہے اس کی نسل کے بقا کے لیے۔ اس نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے، تو پھر بھی اس کو سماج کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ آگے اپنے نسل کو بڑھا سکے۔ تو یہ اوورآل جنرل طور پر دیکھا جائے تو ہر لحاظ سے انسان کو سماج کی ضرورت ہے۔ اب جب ضرورت ہے اور وہ انفرادی طور پر، اکیلے طور پر زندگی نہیں گزار سکتا، تو پھر اس کے رب تعالیٰ نے کچھ رولز اور ریگولیشنز بھی رکھے ہیں، اس کی قواعد و ضوابط بھی رکھے ہیں کہ جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ اچھے اور برے کے درمیان فرق ہو سکے، انسان اور حیوان کے درمیان فرق ہو سکے، اور آپ کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح ہو، وہ باقی رہ سکے۔ اب اس جو انسان کو ایک کوآپریشن کی، ایک اسسٹنس کی، ایک مدد کی جو ضرورت ہے، تو پتہ چلا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کسی نہ کسی شے سے مربوط ہے۔ جب ایک شے سے مربوط ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں اب اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اس کے اندر ہمیں کیسے آداب سکھاتی ہے اور کیسے طور طریقے سکھاتی ہے۔ اس کے اندر اس سلسلے میں سب سے جو پہلی تعلیم اور سماج کا جو فلسفہ ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ، کہ ایک شخص بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ، پس کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اَيُّ النَّاسِ يَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے لوگ، کون سے بندے محبوب ہیں، اس کو پسندیدہ ہیں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، رب تعالیٰ کو بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ جو رب تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت کے وقت اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا ایّ الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سے رب تعالیٰ کو سب سے کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ اکبر، کہ رب تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تو خوشی کو کسی مسلمان کے دل میں داخل کر دے، اللہ، کہ کسی کے دل کو باغ باغ کر دے، خوش کر دے، اس کی پریشانی کو دور، ساتھ ساتھ کسی کی پریشانی کو دور کریں گے تو اس کو راحت ہی ہوگی نا، اس کو چین نصیب ہوگا۔ ایک بندہ ہے اس کا دل غمگین ہے، بہت پریشان ہے، اور آپ اس کی پریشانی کو، اس کی غمگینیت کو دور کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے دل میں آپ نے خوشی کو ڈال دیا نا۔ تو جو اس طرح کا عمل کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو جب کسی مسلمان کو آپ مسرور کریں گے، خوش کریں گے، اس کی حاجت کو رفع کریں گے، کسی کے اوپر قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دے دیں گے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانے کے لیے دے دیں گے، یا کسی قسم کی بھی جو اس کی ضرورت ہے وہ اگر پوری کریں گے تو رب تعالیٰ کو یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور تکشف عنہ قربا، یا اس سے کسی تکلیف کو کھول دیں گے، دور کر دیں گے، اور تقضی عنہ دینا، یا اس سے قرضے کو ادا کر دیں گے، اور تطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک کو دور کر دیں گے۔
اللہ اکبر۔ تو یہ واقعی ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اور ایمن کے ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ آپ علیہ السلام نے کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو وہ میری حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس صحابی کے ساتھ جانا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا یہ اتنا بڑا افضل عمل ہے کہ اگر میں اس مسجد کے اندر اعتکاف بھی کر لوں تو اس سے بھی وہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ میں، اور مسجد سے مراد کیا ہے؟ موجب فی الکبیر کے اندر آتا ہے کہ اس مسجد سے مراد آپ علیہ السلام مدینہ مسجد کی بات کر رہے ہیں کہ اس مدینہ مسجد کے اندر بھی اگر میں اعتکاف کر لوں یہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور اس کی وہ تکلیف کو دور کر کے آؤں۔ تو یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس یورپ کے اندر بھی کیسے ان کے اندر اخلاقیات ہیں اور ہمارے اندر وہ اخلاقیات جو ہے وہ اب دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ بھی کسی سے اندریسی ہو ایڈریس پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں بتاتا، بلکہ بعض اوقات تو اتنے بھی جنتیلے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اس جگہ تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے نا، وہ ان کو احساس ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زبان نہیں آتی یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہاں سے بتا دوں لیکن آگے جا کے وہ بھول جائے، تو وہ اس کو کبھی بعض اوقات وہاں اس مقام تک چھوڑ کر یہ دیکھو یہ سامنے آفس ہے جہاں تم نے جانا ہے۔ تو اس طرح کے جو عمل ہے اور اس طرح کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں جو ہمیں احادیث کے اندر اور ایمن کے قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ جیسے کہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے اوپر اور تقویٰ کے اوپر۔ تو یہ نیکی ہے نا، کسی کی اگر آپ حاجت کو دور کر دیتے ہیں، کسی کا ٹائم اتنا ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے آپ نے ٹائم کو بچا دیا ہے اور اس کی آپ نے حاجت کو رفع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایون کے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابھی تو عند ربی، کہ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتا ہوں، کہ آپ رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور قیامت تک کے لیے اور تمام مومنین کو یہ ایک سبق دے دیا کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور لوگ موت و حیات کی کشمکش میں ہو، اگر ایسی حالت میں بھی تم نفلی عبادت کے اندر ہو کہ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اور تم اس کی حاجت کو پوری کر سکتے ہو اور تم کہتے ہو کہ نہیں میں پہلے نفلی عبادات کر لوں، تو اس نفلی عبادات سے بہتر ہے کہ وہ آپ اس کی تکلیف کو دور کر دیں، اس کی حاجت کو دور کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور لہٰذا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ دیکھیں نا، انسان کے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ انسان کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر 5 حقوق ہیں جو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ جب وہ کسی مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کہے، السلام علیکم، اور رحمت اللہ پڑھے تو اور زیادہ نیکی ہیں، وہ برکاتہ پڑھے تو اور زیادہ نیکی ہیں، لیکن بیسک جو ہے الفاظ وہ السلام علیکم۔ تو اس کے جواب میں آپ کو کہنا ہے وعلیکم السلام۔ وہ کہے گا کہ تم پر سلامتی ہو، وہ کہے گا تم پر سلامتی ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا حق یہ ہے کہ سلام کہنا اور اس کو سلامتی کے لیے دعا دینا۔ دوسرا جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جنازے میں شریک ہونا یہ فرض کفایہ ہے، اور شریعت کی روح سے اگر ایک محلے کے لوگوں میں کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا تو وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔
فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے ایک گروپ میں سے ایک بندے نے اس فرض کو ادا کر دیا تو وہ باقی تمام سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں ادا کیا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو یہ جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ہماری جو ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ، کہ جس نے کسی مسلمان بھائی سے کسی تکلیف کو دور کیا، من کرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے، تو نفس اللہ عنہ کربۃ یوم القیامہ، تو رب تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو یہ دے گا کہ قیامت والا دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اب دیکھیے دینے میں تو تھوڑا سا ہے، آپ اس کو دیں گے، کیا دیں گے؟ کسی کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، کسی کے دل کو خوش کر دیتے ہیں، تو آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ دلاسا ہی دیتے ہیں نا، اور اس کی تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کا انعام کتنا ہے؟ اللہ اکبر، اسلام کے اندر اس کا بھی انعام رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو سماج کی جو خدمت ہے یہ رب تعالیٰ کے ہاں بہت جو ہے معنی رکھتی ہے۔ جیسے کہ انسان کے اوپر حقوق اللہ وہ ضروری ہے، ایسے ہی حقوق العباد جو ہے وہ رب تعالیٰ نے بندوں کی جو بندوں کے ساتھ حقوق متعلق ہیں ان کو پورے کرنے کی بھی ضرورت جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، اپنے حقوق کو پورا کرنے کے اندر آمکنی کتراتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یقین مانیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاتی زمان علی امتی، میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ 5 چیزوں کو محبوب رکھیں گے اور 5 چیزوں کو وہ بھول جائیں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا 5 چیزوں کو پکڑے رکھیں گے اور 5 چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ آپ نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کو محبوب رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا کے لیے سب کچھ کریں گے، کوئی کسی شے کا امتیاز نہیں رکھیں گے، کمانے کے اندر، کسی کو لوٹنے کے اندر، کسی کو دغا دینے کے اندر، کسی کو پچھاڑنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو آخرت ہوگی اس کو بھول جائیں گے۔ دوسری کیا ہے؟ یحبون المال وینسون الحساب، مال کو محبوب رکھیں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے، حساب کتاب کو بھول جائیں گے کہ ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے، یہ جو 10 یورو میں نے جیسے کمائے ہیں یہ مجھے پتہ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن رب تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ آپ نے 10 یورو کیسے کمائے ہیں، ڈنڈی مار کے کمائے ہیں، کسی کا حق کھا کے کمائے ہیں، اور اپنی جو ذمہ داری تھی اس کے اندر بھی گھنٹہ کام کرنا تھا، آدھا گھنٹہ کما کے مالک کو کیا دیا کہ میں نے گھنٹہ کام کیا ہے، تو یہ ڈنڈی نہیں ماری تو اور کیا کیا ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو مال کو محبوب رکھیں گے حساب کو بھول جائیں گے۔ یحبون المخلوق وینسون الخالق، مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے، اس پہ یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے، بھائی مخلوق سے محبت کرنا تو حقیقت میں رب تعالیٰ سے محبت کرنا ہے نا، یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کا شکر ادا کرو، حقیقت میں تم رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، یہ بھی حدیث پاک ملتی ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کا اور ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مخلوق سے اس طرح محبت کریں گے، نماز کا بھی ٹائم ہوگا تو نماز کو بھی آپ چھوڑیں گے، حقوق اللہ کا ٹائم ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور مخلوق کو آپ زیادہ ترجیح دینے لگ جائیں گے، خالق کو بھول جائیں گے اور اتنی محبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے مخلوق کی۔ اور چوتھی شے یہ ہے یحبون القصور وینسون القبور، محلوں سے
اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے لیکن قبروں کو بھول جائیں گے کہ جو چھوٹی سی قبر ہے اس کے اندر بھی آپ نے جانا ہے، اس کو بھول جائیں گے۔ یحبون المعصیۃ وینسون التوبہ، معصیت کو، نافرمانی کو، گناہ کو محبوب رکھیں گے، اور ایون کہ اب ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اب ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، کرتے کرتے وہی گناہ دوبارہ دہراتے دہراتے ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ جو بھی کرتا ہے اب اس کو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وہ کیا ہوگا، معصیت کو محبوب رکھیں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ تو یہ جو ٹائم ہے ہمارا، یہ واقعی بہت قیمتی ٹائم ہے جو ہم زندگی کے اندر گزار رہے ہیں، اور جو سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یقین مانیے یہ ہر ایک سانس رب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نعمت اس لحاظ سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں گزر رہا ہے، دوسرا اس حالت میں ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی گناہ ہے رب تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور جو جوان ہیں یقیناً ان کے لیے یہ تو بہت ہی قیمتی اور غنیمت والا ٹائم ہے کہ وہ اس اگر عمر کے اندر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یقین مانیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب شخص ہوتا ہے، جو جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایون کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ کوئی پسندیدہ نہیں، ایسا شخص جو جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اور اس کے جو مخلوق سے اور اس کے رشتہ داروں سے جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے، تو وہ قیامت والے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، اور اسے قیامت کے دن میدان کی جو گرمی ہوگی وہ بھی اس کو نہیں پہنچے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر آج ہمارے پاس ہے تو اس کو غنیمت جانے اور اس سے فائدہ حاصل کریں، پروفٹ حاصل کریں۔ وہ 5 چیزیں سن لیں کون کون سی ہیں اور اس کو یاد رکھیں۔ ایک ہے الحیات قبل الموت، زندگی کو موت سے پہلے۔ جب مر جائیں گے تو پھر تو کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ تو پھر گیا، ٹائم بھی گیا۔ اور جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں ان روایات کو کہ کافر جب جہنم میں ہوں گے کہ وہ یہ امیدیں کریں گے کاش کہ ہم زندگی کے اندر مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش ہم نے یہ عمل کر لیا ہوتا اور یہ عمل کر لیا ہوتا۔ تو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ دوسرا کیا ہے، الفرصت قبل المشغولیہ، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، کہ آج آپ فارغ ہیں، فرصت ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام ہوتا ہے، باقی دن سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں، تو یہ غنیمت جانیں اس ٹائم کو، یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ٹائم ہے، اس کو ذکر و اذکار کے اندر گزاریں، کسی کی تکلیف دور کرنے کے اندر گزاریں، کسی کا اچھا سوچنے کے اندر گزاریں، اس کو غنیمت جانیں۔ تیسرا یہ ہے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ آج مال اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل یہ نعمت حاصل نہ ہو، تنگ دست ہو جائیں، حاجت مند ہو جائیں، غریب ہو جائیں، تو اس وقت وہ آپ نہیں کر سکیں گے جو آج آپ کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے، جو لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج اس وقت کو غنیمت جانیں۔ چوتھا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ وہ پھر بندہ یہ سوچ رہا تھا ابھی تو جوانی کیا ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔
میں نے کئی لوگوں کو جوانی کے اندر بھی مرتے ہوئے دیکھا ہے، ایکسیڈنٹ کے اندر، خدا نخواستہ طبی موت کے ذریعے یا حادثاتی موت کے ذریعے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو بڑھاپا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہوتا کہ میں بڑھاپے کے اندر جو ہے 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا۔ نہیں، آج کے وقت کو جو ہے غنیمت جانے۔ اور آخری بات وہ کیا ہے؟ تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ آج چاقو چوبند ہیں، تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، اور آپ ایکٹیو ہیں، کام کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں، کسی کی حاجت کے لیے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں نکل رہے اور سارا دن آپ ٹی وی کے اندر ٹی وی کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور کوئی آپ عبادت کا کام نہیں کر رہے۔ تو اس سے بچیں اور اس موقع کو، اس ٹائم کو قیمتی جانیں، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ تو یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اور دیکھیں ہر ایک حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کی ہے؟ ہمارے لیے ہر طرح سے اصلاح کی، ہمارے لیے کوشش کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ہم سے وہ کام کروائے جیسے وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، جس سے اس کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد